اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن بزبان قرآن و حدیث کے عنوان سے کیا کرتے ہیں، اور کل کے پروگرام کے آغاز میں ہم نے جو ناسخ اور منسوخ کی حکمتیں ہیں، نسخ کی جو حکمتیں ہیں، وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ کچھ حکمتیں ہم نے بیان کی اور انشاءاللہ آج کی اس نشست میں پروگرام کے آغاز میں کچھ اور بیان کریں گے۔ جیسا کہ کل ہم نے عرض کیا کہ بسا اوقات ایسا ہوا کہ کوئی سخت حکم تھا، اسے جو ہے وہ اس پہ تخفیف کی گئی، اور سخت حکم کو منسوخ کر کے جو تخفیف والا حکم ہے اسے نازل کیا گیا اور سخت حکم کو منسوخ کیا گیا۔ بعض اوقات اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ اب یہ یعنی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جب جو سخت حکم والی آیت تھی وہ اس کا حکم منسوخ ہو چکا، تو پھر اس کی تلاوت کیوں باقی ہے؟ تو اسی لیے کہ اس کی تلاوت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ رب العالمین نے سخت احکامات کو تخفیف میں تبدیل فرمایا، نرم احکامات میں تبدیل فرمایا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ناظرین نرم حکم تھا یا کسی شے کی حرمت نہیں تھی، پھر اس کی حرمت نازل کی گئی اور اس کو سخت کیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ ہے کہ اس میں انسانیت کے لیے فوائد، اور ناظرین نمبر 2 یہ ہے کہ جب کسی معاشرے میں ایک گناہ ان کی رگوں میں رچ بس چکا ہو اور پھر اس عمل سے، اس گناہ سے انہیں روکا جائے، اور یکلخت اگر روکا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا راستہ اختیار کر لے، خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اسے وہ بالکل اس راستے سے، سیدھے راستے سے ہٹی نہ جائیں۔ تو اسی لیے بتدریج ان پر احکامات نازل کیے جاتے ہیں تاکہ ان پر بوجھ بھی نہ بنے، اور وہ جو ہے یعنی بتدریج ان برے اعمال کو چھوڑتے رہیں، ان سے پیچھے ہٹتے چلے جائیں۔ ناظرین اس کے بعد بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ جو احکامات منسوخ کیے گئے وہ مشکل اور سہل، یعنی مشکل اور آسان ہونے میں مساوی ہیں۔ ان میں نسخ کی حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں کو امتحان میں ڈالا جائے تاکہ ایمان والوں اور منافقین میں امتیاز ہو جائے، خبیث اور طیب الگ الگ ہو جائے۔ جیسے بیت المقدس کے قبلہ ہونے کو منسوخ کر کے بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا، تو مومن اس امتحان میں کامیاب ہوئے، اور منافقین کا جو خبث تھا، جو خبث باطن تھا، وہ ظاہر ہو گیا۔ اب بظاہر آپ دیکھیے کہ یعنی جو ہم نے پہلی وجہ بیان کی کہ جس میں سخت احکامات کو نرمی میں تبدیل کیا گیا، اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ جس طریقے سے ہم نے ایک مثال دی کہ بیوہ عورت کی عدت جو ہے وہ شروع میں سال تھی، لیکن بعد میں اسے نرم کیا گیا، تخفیف کی گئی، 4 مہینے 10 دن رکھی گئی۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو دوسری مثال ہم پیش کر رہے ہیں ناظرین کہ جس میں نرم حکم کو سختی میں تبدیل کیا گیا، کہ شراب کی حرمت نہیں تھی لیکن بتدریج شراب کو پھر حرام کرنے کے لیے آیات کریمہ کا نزول ہوا، اور اب یعنی مشکل اور آسان ہونے میں مساوی ہوں۔ ناسخ اور منسوخ دونوں مشکل اور آسان ہونے میں مساوی ہیں۔ مثلا بیت المقدس کی یعنی سمت کی جانب رخ کر کے مسلمان نماز ادا کر رہے تھے،
تو حکم تبدیل ہوا اور پھر ناظرین یعنی بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز کو ادا کرنا یہ منسوخ ہوا، اور پھر ناسخ کیا تھا کہ اب کعبہ مکرمہ یعنی مکہ یعنی جو خانہ کعبہ ہے اس کی سمت کی جانب رخ کر کے نماز کو ادا کیا جائے۔ اب بظاہر اس میں دیکھا گیا اور ہماری عقل بھی یہ تسلیم کر رہی ہے کہ جب بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کی جائے یا خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کی جائے تو نماز تو ادا کرنی ہے، رخ کوئی بھی ہو۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ بیت المقدس کی جانب رخ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اور خانہ کعبہ کی جانب کوئی رخ کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں، تو دونوں آسان ہونے میں یہ مساوی ہیں۔ لیکن اب اس میں حکمت یہ ہوتی ہے ایسے احکامات کو نازل کرنے کی کہ اب دیکھا جائے کہ کون ایمان والا ہے اور کون جو ہے وہ منافق ہے، منافقین میں سے ہے۔ ظاہر ہے کہ آسان حکم ہو یا مشکل حکم ہو، جب اللہ رب العالمین نے فرما دیا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو مومن وہ ہوتا ہے کہ جو ان کے احکامات کے آگے اپنا سر جھکا لے۔ مسلم کہتے اسی کو ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا لے۔ جو منافقین ہوتے ہیں پھر وہ چمغویاں شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 143 نمبر آیت کہ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله۔ اے رسول آپ پہلے جس قبلے پر تھے وہ ہم نے اسی لیے مشروع کیا تھا کہ جو لوگ رسول کی پیروی کرتے ہیں ان کو ہم ان لوگوں سے ممتاز کر دیں جو الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔ بے شک یہ تحویل قبلہ شاق تھا، مشکل تھا، ما سوا ان لوگوں کے جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت فرمائی، اور اس پر کفار منافقین نے بڑا اعتراض بھی کیا کہ یہ خانہ کعبہ کو جو ہے قبلہ کیوں مقرر کیا گیا ہے، بیت المقدس سے کیوں ہٹ گئے، اس پر بڑے اعتراضات بھی انہوں نے کیے۔ بہرحال اس کے ایک یعنی مفسرین نے جوابات بھی دیے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے اعتراض کیا، ان کا خبث ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کے بندے بننا ہی نہیں چاہتے، وہ اللہ کے فرما بردار نہیں بننا چاہتے، اور جو ایمان والے ہیں انہوں نے من وعن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کیا، اپنا سر جھکایا۔ تو ناظرین یہ ہم نے کچھ ریزنز، کچھ اسباب ہم نے بیان کیے کہ یہ نسخ ہوتا کیوں ہے، اور پھر نسخ ہونے کے باوجود، منسوخ ہونے کے باوجود جس آیت کا حکم منسوخ ہے اسے پڑھا کیوں جاتا ہے، تو اس کے اسباب، اس کے ریزنز ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اور آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نساء آیت نمبر 153، اس کا سیکنڈ پورشن ہمارے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، آپ سب باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے آپ موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیے، آج کا سبق نکالیے، اور ناظرین اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھے، کوئی بھی اہم بات ہو اسے نوٹ فرما لیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ ناظرین و سامعین، یہ ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ ہے لغت القرآن۔ جو سبق ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں سب سے پہلے اسے پڑھتے ہیں، پھر اس میں جتنے کلمات ہوں ہر کلمے کو علیحدہ اور پھر ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتلاتے ہیں، اور مختلف انداز سے تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم۔ اب یہاں جو ناظرین میم ساکن ہم نے پڑھا تو دونوں صورتوں میں چاہے یہاں رکیں یا نہ رکیں، دونوں صورتوں میں اسے بظلمہم ہی پڑھا جائے گا۔ آخر میں آپ دیکھیں جیم ہے، یہ وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر رکنا جائز ہے، نہ رکا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، رکنا جائز ہے۔ دیکھتے ہیں کتنے کلمات ہیں۔ فا ایک کلمہ، قالو دوسرا، اری تیسرا، نا چوتھا۔ لفظ اللہ
पांचवा, जहरवतन छठा और आखज़त सातवां, हुम आठवां, साइकतु नवा, बी 10वां, जुल्म 11वां और हिम 12वां। कुल 12 कलिमात मौजूद हैं। हर कलमे को अलहदा और फिर मिलाकर पढ़ते हैं, आप बगौर मुलाहजा फरमाएं। फ़क़ालू फ़क़ालू अरिना अल्लाह, मिलाकर पढ़ने की सूरत में अरीना के नून को लफ्ज़ अल्लाह की लाम के साथ मिलाकर दरमियान से हमज़ा को हज़फ करेंगे। इसे यूं पढ़ेंगे अरीनल्लाह जहरतन जहरतन। अब चूंकि यहाँ रा के नीचे ज़ेर, तो रा को बारीक पढ़ेंगे। लफ्ज़ अल्लाह की लाम से पहले वाले हर्फ नून पर ज़बर, तो लफ्ज़ अल्लाह की लाम को पुर करके पढ़ा जाएगा। यहाँ रा पर ज़बर है तो रा को पुर करके पढ़ेंगे। यहाँ नाज़रीन चूंकि मद की अलामत है, इसे खींच कर पढ़ा जाएगा। फ़अख़ज़तहुम अस्साइक़तु फ़अख़ज़तहुमुस्साइक़तु, मिलाकर पढ़ने की सूरत में मीम को सौद के साथ मिलाकर अलिफ को हज़फ करेंगे और सौद की आवाज़ होगी, लाम की आवाज़ को अदा नहीं किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि सौद का ताल्लुक़ हुरूफ़ शमसिया से है। हुरूफ़ शमसिया वो हुरूफ़ के जिन पर अलिफ लाम मौजूद हो लेकिन लाम को पढ़ा ना जाए। इसे हम पढ़ेंगे फ़अख़ज़तहुमुस्साइक़तु बिज़ुल्मिहिम बिज़ुल्मिहिम। नाज़रीन व सामईन, यहाँ 10 कलिमात हैं और अब आइए चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहकीक और तर्जमे की जानिब। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इस पूरे पोर्शन में कितने अस्मा हैं, कितने अफ़आल हैं और कितने हुरूफ हैं। हर इस्म, हर फ़ेल, हर हर्फ को नाज़रीन व सामईन अपने पास इसे नोट फरमाइएगा, ताकि जब हम तहकीक और तर्जमे की जानिब आएँ तो आपको समझने में कोई मुश्किल ना हो। पहला इस्म है ना। ना ज़मीर ये पहला इस्म है और दूसरा इस्म है लफ्ज़ अल्लाह, तीसरा है जहरतन, चौथा हुम, पांचवा साइक़तु और छठा जुल्म। यानी 6 अस्मा यहाँ मौजूद हैं। अफ़आल की तादाद देखते हैं। क़ालू पहला फ़ेल, अरी दूसरा, अख़ज़त तीसरा। 6 अस्मा 3 अफ़आल हैं। और चलते हैं हुरूफ की जानिब। पहला हर्फ फ़ा है, दूसरा नाज़रीन आप देखिए कि बी है, तो 2 हुरूफ यहाँ पर मौजूद हैं। 6 अस्मा 3 अफ़आल और 2 हुरूफ पर ये पोर्शन मुश्तमिल है। अब आइए चलते हैं अस्मा की तहकीक और तर्जमे की जानिब। पहला इस्म ना है। ये ना नाज़रीन इस्म है और इसमें ज़मीर है। याद रखें कि इसमें ज़मीर जो होता है नाज़रीन, वो यानी ज़मीर कहते हैं छुपा हुआ होना, पोशीदा होना। चूँकि इसमें ज़मीर अपने मदलूल पर यानी जिस पर इसे दलालत करना होता है, ये डायरेक्टली दलालत नहीं करता, बल्कि उससे पहले किसी इस्म का जिक्र गुजर चुका हो तो ये उस पर दलालत करता है, ये उस पर दलालत करता है। और ये ना ज़मीर ये जमा मुतकल्लिम की ज़मीर है। इंशाअल्लाह हम मज़ीद तफसील अर्ज़ करेंगे, लेकिन मुख्तसर से ब्रेक के बाद एक नाज़रीन व सामईन, आइए चलते हैं आज के सबक की जानिब। तो हम अर्ज़ कर रहे थे नाज़रीन कि ये ना ज़मीर जमा मुतकल्लिम की है। जमा मुतकल्लिम यानी एक होता है कलाम करने वाला, कलाम करने वाला उसे मुतकल्लिम कहते हैं। एक कलाम करने वाला हो तो वाहिद मुतकल्लिम कहते हैं, और एक से ज़ायद कलाम करने वाले हों तो जमा मुतकल्लिम कहते हैं। याद रहे कि जमा मुतकल्लिम की ज़मीर जो है अगर किसी फ़ेल से मिली हुई हो, मसलन यहाँ देखें कि फ़ेल से मिली हुई है तो उसे ना पढ़ेंगे, और फ़ेल से मिली हुई ना हो, मुनफरिद हो, अकेली हो, तो फिर नाज़रीन उसे नहनु पढ़ेंगे। नहनु नहनु इबादुल्लाह, हम अल्लाह के बंदे हैं। तो ना उस वक्त होती है जब फ़ेल से मिली हुई हो, और नहनु उस वक्त होती है जब फ़ेल से मिली हुई ना हो। और नाज़रीन इसी तरीके से वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर जो होती है नाज़रीन, वो या की शक्ल में होती है। जैसे किताब, किताब का मतलब क्या है? किताब, किताब के साथ आप छोटी या लगा दें, किताबी, मेरी किताब। तो वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर जब किसी कलमे से मिली हुई हो तो उस सूरत में नाज़रीन ये होती है या की सूरत में। जब किसी कलमे से मिली हुई ना हो तो फिर अना की सूरत में होती है। अना रजुलुन, मैं आदमी हूँ,
انا انسان، میں انسان ہوں، تو انا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے میں، اور نحنو یا نا اس کا معنی ہوتا ہے ہم۔ انا یا کی صورت میں ہو اس کا معنی ہوتا ہے میں، اور نحنو یا نا کی صورت میں ہو اس کا معنی ہوتا ہے ہم۔ اس کے بعد ناظرین اگلا اسم ہے لفظ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ باقی نام صفاتی ہیں، اور یہ ذاتی نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے بولا نہیں جا سکتا۔ اس کی بہت سی خصوصیات ہے۔ ایک خاصیت یہ ہے کہ ایسا صیغہ مذکر ہے جس کی مؤنث نہیں۔ ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ایسا صیغہ واحد ہے جس کی تثنیہ جمع نہیں آتی۔ اور ناظرین علماء فرماتے ہیں کہ یعنی کوئی بھی مسلمان اسے جس نیت کے ساتھ پڑھے گا، جائز نیت کے ساتھ، اللہ رب العالمین اس کی تمام نیات کو مکمل فرمائے گا، حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اس کے بعد اگلا اسم ہے جہرتن۔ جہرتن ناظرین یہ مصدر ہے۔ مصدر جو ہوتا ہے یہ اصل ہوتا ہے، اسماء اور افعال اس کی فروعات ہوتی ہیں، اسماء افعال اس کی فروعات ہوتی ہیں، مصدر اصل ہوتا ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ مصدر کی خاصیت یہ ہے ناظرین کہ یہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو جہرتن کا معنی ہوتا ہے اعلانیہ، جہرتن کا معنی ہوتا ہے اعلانیہ، اور بلند آواز کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو اسم ہے وہ ہے ہم۔ ہم یہ اسم ہے اور اس میں ضمیر ہے، اور ناظرین معاف کیجیے گا ناظرین، یہ ہم ضمیر جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور اس کا معنی ہے وہ سب، ان سب، اپنے، وہ سب، ان سب، اپنے۔ اور تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر آتی ہے ہما، وہ دونوں، ان دونوں، اور واحد مذکر غائب کی ضمیر آتی ہے جب کسی کلمے سے ملی بھی نہ ہو تو ہوا کی شکل میں، جب کسی کلمے سے ملی بھی ہو تو ہو، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، ہوا، ہو یا ہی ہو، اس کا معنی ہوتا ہے وہ، اس، اس۔ اس کے بعد ناظرین اگلا جو اسم ہے وہ ہے صاعقۃ۔ صاعقۃ یہ فاعلۃ کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں فاعل ہے، اور واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ اس کا مذکر ہوگا صاعق، صاعق۔ بعض اوقات صاعق نام بھی رکھا جاتا ہے، تو ناظرین یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ صاعق کا معنی ہوتا ہے کڑک، کڑک والا، یا بجلی کڑکنے والا، یعنی اس طریقے سے، یعنی کڑک کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہوتا۔ صاعقۃ ناظرین یہ اس میں فاعل واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ اس میں فاعل اسے کہتے ہیں کہ جس میں فاعلیت کا معنی پایا جائے، آخر میں والا، والے، والی ہو تو یہ اس میں فاعل کا معنی ہوتا ہے، اور اس میں مفعول وہ اسم جس میں مفعولیت کا معنی پایا جائے، آخر میں کیا گیا، جانا گیا، سنا گیا، تو یہ عمومی طور پر اس میں مفعول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو صاعقۃ اس میں فاعل واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے کڑک، اس کا معنی ہے کڑک، بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے اس کے لیے یہ صاعقہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اگلا جو اسم ہے وہ ہے ظلم۔ ظلم کا معنی ظلم ہی ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ کسی شے کو اپنے اصل مقام پر رکھنا اسے کہتے ہیں عدل، اسے کہتے ہیں عدل، اور کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا اسے کہتے ہیں ظلم۔ مثلا کوئی یعنی فریقین میں سے آپ کے پاس کوئی فیصلہ کروانے کے لیے آئے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص سے وہ برحق ہے، لیکن آپ نے خدا نخواستہ اس کے حق میں فیصلہ نہیں دیا، جو حقدار نہیں تھا آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا، تو گویا کہ آپ نے شے کو اصل مقام سے ہٹا دیا، اسے ظلم کہتے ہیں۔ اور جو حقدار تھا آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شے کو اپنے مقام پر رکھا۔ تو ناظرین اسی لیے عدل و انصاف یعنی عدل کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے ظلم۔ تو عدل کا معنی ہے شے کو اپنے اصلی مقام پر رکھنا، اور ظلم کا معنی ہے کہ شے کو اپنے اصلی مقام سے ہٹا دینا۔ اور ظلم یہ مصدر ہے، اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں افعال کی جانب۔ پہلا فعل ہے قالو۔ قالو فعل ماضی معروف، پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، فعل ماضی معروف ہے، صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے کہا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا۔ اور اس کے بعد اگلا فعل ہے اری۔ اری جو ہے ناظرین یہ فعل امر حاضر معروف ہے۔ امر کہتے ہیں وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، تو اٹھ، تو باہر نکل، تو اندر آ، کھانا دے، پانی دے، فلاں کام کر، یہ سارے حکم ہیں۔
اسے امر کہتے ہیں، اور نہیں اس کا اپوزٹ ہے، نہیں وہ فعل کہ جس میں کسی کام سے روکا جائے۔ تو کھانا مت کھا، پانی مت پی، ادھر سے اٹھ مت، یہ سارا فعل نہیں کہلاتے ہیں۔ تو اری فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے تو دکھا، اس کا معنی ہے تو دکھا یا آپ دکھائیے۔ اس کے بعد ناظرین اگلا جو فعل ہے یہاں پر وہ ہے اخذت۔ اخذت یہ بھی فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اور اس کا معنی ہے اس نے پکڑا۔ اب چونکہ یہاں واحد مؤنث کا صیغہ ہے ناظرین، اس کی وجہ کیا ہے کہ اخذت اس کا فاعل ہے صائقۃ، پکڑا۔ دیکھیں کوئی بھی فعل ہوتا ہے تو تین چیزیں اس میں ہوتی ہیں، اگر لازم فعل ہو تو مفعول نہیں ہوتا، دو چیزیں ہوتی ہیں، فعل اور فاعل، یعنی فعل کام، فاعل کام کرنے والا۔ اگر وہ متعدی فعل ہو تو پھر اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، فعل یعنی عمل، فاعل یعنی کام کرنے والا، مفعول جس پر کام واقع ہو۔ اب ناظرین یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہاں فعل اخذت ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اس کا فاعل بن رہا ہے صائقۃ، پکڑا انہیں۔ اب دیکھیں اس فعل میں تینوں چیزیں موجود ہیں، اخذت پکڑا، اس نے پکڑا، کس نے پکڑا؟ صائقۃ بجلی کی کڑک نے، تو بجلی کی جو کڑک ہے یہ فاعل ہوئی، اور کنہیں پکڑا؟ ہم انہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے انہیں۔ تو فعل اخذت، فاعل صائقہ، اور مفعول ہم ہوا۔ صائقۃ کے آخر میں گولتا ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے، تو اسی لیے فعل جو ہے وہ واحد مؤنث کا استعمال ہوا ہے۔ تو اخذت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہے اس نے پکڑا۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں حروف کی جانب۔ پہلا حرف یہاں پر فا ہے، فا کا معنی پس بھی ہوتا ہے، تو بھی ہوتا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی معنی کیا جا سکتا ہے۔ بی ساتھ، مدد، عوض، مقابلے، تعاون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر یعنی سبب کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یہاں پر سبب یعنی ریزن کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ناظرین اب یہاں ملاحظہ فرمائیں کہ 6 اسماء، 2 افعال، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ 3 حروف ہیں، ان سب کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے، بلکہ 6 اسماء ہیں، 3 افعال ہیں، 2 حروف ہیں، ان سب کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیے۔ فا زبر فا، قاف الف زبر قاف، فقال لام واپس لو، فقالو، حمزہ زبر آ، را زیر ری، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، ارین اللہ، جیم ہا زبر جہ، را زبر را، تا دو زبر تن، جہرتن، فا زبر فا، حمزہ زبر آ، خا زبر خا، ذال تا زبر ذت، ہا پیش ہو، میم صاد پیش مس، فا خذت ہمس، صاد کھڑا زبر صا، عین زیر عی، قاف زبر قا، تا پیش تو، صائقۃ، با زیر بی، ظا لام پیش ذل، میم زیر می، ہا میم زیر ہم، بظلمہم۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ۔ ترتیل کا معنی ہے ٹھہر کر پڑھنا، قرآن کریم میں اس کا حکم بھی ہے، ورتل القرآن ترتیلا۔ آئیے ترتیل کے ساتھ تلاوت کو سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، اتنا جلدی پڑھنا کہ حروف بآسانی سمجھ میں آ سکے، جس طرح نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین تلاوت یہاں پر کمپلیٹ ہوئی، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ چلتے ہیں حرف بحرف ترجمے کی جانب۔ فا پس، قالو انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ اہل یہود نے، اری دکھائیے، آپ دکھائیے نہ ہمیں لفظ اللہ کو، جہرتن اعلانیہ، فا پس اخذت پکڑا، ہم انہیں اہل یہود کو، الصاعقۃ بجلی کی کڑک نے، بی سبب ظلم ہم ان کے، بظلمہم ان کے ظلم کے سبب سے، یہاں ہم ضمیر سے مراد بھی اہل یہود ہیں۔ یہ حرف بحرف ترجمہ۔ آئیے چلتے ہیں ناظرین آسان فہم ترجمے کی جانب۔ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، انہوں نے کہا ہمیں اللہ کی ذات کھلم کھلا دکھاؤ، تو ان کے اس ظلم کی وجہ سے آسمانی بجلی نے پکڑ لیا۔ ناظرین یہ آسان فہم ترجمہ، انشاءاللہ ہم تفسیر کی جانب جائیں گے لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی تفسیر کی جانب۔ اسی آیت سے پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل یہود کے ایمان کا ذکر فرمایا کہ ان کا ایمان ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزوں پر ایمان لانا، بعض چیزوں پر ایمان نہ لانا، جو ہرگز اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ وہ جتنا کہتے رہیں ان کا ایمان قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ دوسری بات ناظرین جو اس آیت کے شروع میں یہ فرمائی گئی تھی کہ اہل یہود یا نصارہ آ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف باتیں کیا کرتے، یعنی اہل یہود رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس سے الواح لائے تھے، تو جب آپ بھی اللہ کے پاس سے وہ الواح لائیں گے لکھی ہوئی تو ہم بھی آپ کی تصدیق کریں گے۔ اور اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور بعض یہود اور نصارہ آقا علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہم اس وقت تک آپ علیہ السلام کی پیروی نہیں کریں گے حتیٰ کہ ہماری جانب اللہ کے پاس سے کچھ لکھا ہوا آئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور فلاں شخص کے پاس بھی یہ لکھا آئے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس پر ناظرین ظاہر ہے کہ ایک سچا نبی ہے، سچا رسول ہے، اور اس کے پاس آ کر یہ باتیں ہوں تو اللہ رب العالمین نے آپ کی دل جوئی کے لیے یہ فرمایا کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ یہ اہل کتاب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل فرمائیں۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، اے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، اس سے پہلے بھی جو انبیاء گزرے، جو رسول گزرے، ان سے بھی یہ سوالات ہوتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیم ہیں، ان سے بھی جو ہے یہ سوال ہوا، اور ان سے بھی لوگوں نے اہل یہود نے مختلف سوالات کیے۔ تو اب یہاں پر ناظرین آج کے سبق میں یعنی انہیں بھی پریشان کیا گیا، تو آج کے سبق میں ان کا ایک سوال یہ تھا کہ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ۔ کیا سوال تھا؟ انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہمیں اس طرح اللہ کا دیدار کروائیے کہ بالکل اعلانیہ اللہ کا دیدار ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تو ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان پر آسمانی بجلی گری، انہیں آسمانی بجلی کی کڑک نے آ لیا۔ اب یہاں پر میں عرض کرتا چلوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اہل یہود کی سرکشی اور ان کا عناد تھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا، آگے فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ واضح دلائل کے باوجود بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، پھر اس پر انہیں سزا بھی دی گئی اور پھر معافی بھی عطا ہوئی۔ ان واضح دلائل سے مراد آسمانی بجلی ہے جو اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کرنے والوں پر گری، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ رب العالمین نے ان کو پھر زندگی عطا فرمائی۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کے تام اور کامل ہونے پر دلالت ہوتی ہے، اور اسی پر مدار الوہیت ہے، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر بھی دلیل ہے کہ ان کی دعا سے مردوں کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ بظاہر آسمانی بجلی ایک دلیل ہے، لیکن یہ کئی دلائل کو متضمن ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ عصا دیکھا،
قرآن کریم میں ہے ناظرین کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ القی عصاک فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسے زمین پر گرائیے اس عصا کو، تو زمین پر جب گرایا جاتا تو وہ بڑا اژدہا بن جاتا، پھر اسے پکڑ لیا جاتا تو وہ مثل سابق عصا بن جاتا۔ ید بیدا، یعنی بیدا کا معنی ہوتا ہے چمکتا ہوا، ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ، چمکتا ہوا ہاتھ۔ آپ اپنے ہاتھ یعنی بغل کے نیچے ہاتھ کو لے جاتے اور جب واپس ناظرین لوگوں کو دکھاتے تو وہ بہت زیادہ چمکتا ہوا ہوتا، اور پھر اسی طریقے سے آپ بغل شریف میں لے جاتے اور پھر نکالتے تو وہ ہاتھ مثل سابق ہو جاتا۔ اس کے علاوہ سمندروں کو چیر کر اس میں 12 راستوں کو بنانا، ان کے تعاقب میں آنے والے فرعون اور ان کے لشکر کا انہی راستوں میں ڈوبنا، ان تمام معجزات کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اس بچڑے کو اپنا معبود بنایا، اس کی عبادت کی۔ تو اے رسول مکرم، آپ سے ان کا یہ مطالبہ کرنا کہ ان کے پاس آسمان سے لکھی ہوئی کتاب آ جائے، ان شراح صدر کے لیے نہیں ہے، اطمینان قلبی کے لیے نہیں ہے، یہ ان کی سرکشی اور ہٹ درمی ہے جو ان میں نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ناظرین پھر یہ بھی فرمایا کہ جو انہوں نے بچڑے کو پوجا، اس کی عبادت کی، موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، اور اس کے بعد پھر کیا ان کے لیے سزا تجویز ہوئی، اللہ رب العالمین نے توبہ کیسے قبول فرمائی، انشاءاللہ ناظرین اگلے سبق کی تفسیر میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اور ہمارے اس جو آج کا سبق ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 153، اس کا سیکنڈ پورشن، اس کی تفسیر کمپلیٹ ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے۔ ناظرین و سامعین، یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز موجود ہیں، ڈسپلے ہو رہے ہیں۔ آپ کا تعلق کسی بھی خطے، کسی بھی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ رمشا کراچی سے۔ جی رمشا کراچی سے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سبق و ترجمہ سنانا چاہیں گی؟ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقالوا ارنا اللہ جہرة فأخذتهم الصاعقة، فأخذتهم، صوت کی آواز ہوگی فأخذتهم بیٹا، الصاعقة، ہومل نہیں ہے، ہومس، گھبرائیے نہیں، گھبرائیے بالکل نہیں۔ فأخذتهم فأخذتهم الصاعقة تو کو بظلمهم، کھینچیے مت، صاعقة بظلمهم، صاعقة بظلمهم۔ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کی ذات کھلم کھلا دکھاؤ، تو ان کے اس ظلم کی وجہ سے آسمانی بجلی نے پکڑ لیا۔ ماشاءاللہ رمشا، آپ نے بہت اچھے طریقے سے سنایا، بہت بہت شکریہ، آپ نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی مفتی صاحب، میں سکینہ بات کر رہی ہوں نوشہر جی میری بہن، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم۔ ترجمہ، انہوں نے کہا ہمیں اللہ کی ذات کھلم کھلا دکھاؤ، تو انہوں نے اس کے ظلم کی وجہ سے آسمانی بجلی نے پکڑ لیا۔ ماشاءاللہ، آپ نے بھی بہت اچھے انداز سے سنایا، بہت بہت شکریہ، آپ نے نواب شاہ سے ہمیں جوائن کی۔ چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی اتفاق کراچی سے۔ جی میری بہن، آپ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں، سبق و ترجمہ سنانا چاہیں گی؟ جی سنائیے۔ بسم اللہ پڑھ لیجئے، بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقالوا أرنا الله
الله جهرة فأخذتهم صاعقة بظلمهم جی انہوں نے کہا ہمیں اللہ کی ذات کھلم کھلا دکھاؤ تو ان کے اس ظلم کی وجہ سے آسمانی بجلی نے پکڑ لیا. ماشاءاللہ اچھے انداز سے آپ نے کوشش کی، تھوڑا سا اور کوشش کریں، پریکٹس کریں تو انشاءاللہ مزید بہتری ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ میں کامران شفائی ہوں دبئی سے. دبئی سے کیا نام ہے آپ کا؟ کامران شفائی. کامران صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک. آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سبق کو ترجمہ سنانا چاہیں گے؟ ہاں جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجیے گا. جی ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجیے گا. لگتا ہے ناظرین یہ لائن ڈراپ ہو چکی ہے. کامران صاحب سے گزارش کریں گے دوبارہ ہمیں فون کرنے کی کوشش فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ عبدالسلام ٹنڈو آدم سے. عبدالسلام صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سبق کو ترجمہ سنانا چاہیں گے؟ جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمهم. ترجمہ. انہوں نے کہا ہمیں اللہ کی ذات کھلم کھلا دکھاؤ تو ان کے اس ظلم کی وجہ سے آسمانی بجلی نے پکڑ لیا. ماشاءاللہ آپ نے اچھی تیاری کے ساتھ سبق سنایا. بہت بہت شکریہ. آپ نے ٹنڈوانہ سے ہمیں جوائن کیا. چلتے ناظرین اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. لگتا ہے ناظرین یہ لائن ڈراپ ہو چکی ہے اور اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو بھی پہنچ چکا ہے. اور ناظرین یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 3:30 بجے سے لائیو اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں آپ دیکھا کرتے ہیں. اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا qsas@arYQTV.tv. ناظرین آخر میں وہی گزارش کروں گا کہ ہمارے ARY کے بانی محترم جناب حاجی عبدالرزاق صاحب جو اس وقت بہت بیمار ہیں اور ان کو دعاؤں کی سخت ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ویورز اس وقت اسکرین کے سامنے ہیں جو جہاں کہیں پر بھی ہیں تمام سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی عبادات میں اپنی اپنی دعاؤں میں ان کے لیے بالخصوص دعا کیجیے گا کہ اللہ رب العالمین انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور آئیے ہم سب مل کر بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنزل بركاتنا وبركات جميع المسلمين. حل مشكلاتنا ومشكلات جميع المسلمين. اشفي أمراضنا وأمراض جميع المسلمين. اللهم اشفي أمراضنا يا شافي الأمراض. اللهم اشفي أمراضنا يا شافي الأمراض. یا الہ العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں ہاسپٹلز میں جہاں کہیں جس قسم کی بیماری میں ہیں ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے لا علاج امراض میں ہیں. یا الہ العالمین تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہر ایک کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما. ہمارے ARY کے بانی ہمارے مشفق ہمارے مہربان محترم جناب حاجی عبدالرزاق صاحب جو اس وقت بہت بیمار ہیں یا الہ العالمین انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین تیرا کوئی نیک بندہ کوئی نیک بندی اس وقت ہاتھ اٹھائے ہیں
اے مالک و مولا ان کا صدقہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما، صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما یا الہ العالمین، یا الہ العالمین ان کا سایہ ان ہم سب پر، ان کی تمام فیملی والوں پر تا دیر قائم و دائم فرما، ہم سب کی تمام دعاؤں کو ان کے حق میں مقبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ منڈے سیم ٹائم سیم پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس یقین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔